ابو طالب کا نام و نسب۔ ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ کا نام عبد مناف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائض ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ابو طالب کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سعادت عطا فرمائی، چنانچہ مدینہ ہجرت کی اور وہیں وفات ہوئی۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے۔ نمبر 1 طالب، نمبر 2 عقیل، نمبر 3 جعفر اور نمبر 4 علی، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک ام ہانی اور دوسری جمانہ۔ طالب کے سوا سب کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35 سال قبل پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و پرورش کی وصیت کی تھی، جسے ابو طالب نے بخوبی نبھایا۔ اعلان نبوت و رسالت کے بعد بھی اگرچہ خود اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ آپ کی شان میں قصیدے بھی کہے۔ جب اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کا اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، اس وقت بھی ابو طالب نے اور ان کی وجہ سے پورے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ شعب ابی طالب کا حصار برداشت کیا۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اس وقت وہ 80 سال سے اوپر کے ہو چکے تھے۔ ان کی وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم ہوا، کیونکہ آپ نے ایک شفیق، حمایتی اور ہمدرد و غمگسار چچا کو کھو دیا تھا۔ ابو طالب کی وفات کا قصہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمے کو اللہ کے پاس آپ کے حق میں حجت بناؤں گا۔ اسی وقت ابو طالب سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش کر رہے اور دوسری طرف وہ دونوں اپنی بات کہتے رہے، حتیٰ کہ آخری بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ یہی تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگا کروں گا جب تک کہ روک نہ دیا جاؤں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ نیز ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ہدایت دیتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔
مذکورہ آیت شریفہ سے ایک اہم بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے شریک نہیں۔ مثلاً ہدایت کو دل میں اتارنا صرف اللہ کا کام ہے۔ نمبر 2، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ دعوت ایک جہد مسلسل ہے۔ اللہ کی طرف ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بستر مرگ پر جب وہ صاحب فراش ہیں اس وقت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے پہنچتے۔ آپ ہرگز ایسا نہیں سوچتے کہ آخری وقت دعوت دینے کا کیا فائدہ۔ آخری وقت میں مسلمان ہو جانا معیوب نہیں بلکہ عیب کی بات تو یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی انسان مسلمان نہ ہو۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھے اور فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے باپ پر سوالیہ نظر ڈالی۔ باپ نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسے آپ کے حق میں اللہ کے پاس حجت بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ غرغرہ کا وقت تھا اور اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظالم فرعون کا قصہ دیکھیے کہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے تھا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنے دوست کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے، برے دوستوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ برے ہم نشینوں ہی نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے بار بار ٹوکا، یہاں تک کہ وہ کلمہ کا اقرار کیے بغیر دنیا سے کوچ کر گئے۔ دین اسلام نے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے دور رہنے کی نہ صرف تعلیم بلکہ ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، صرف ایمان والوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو اور صرف پرہیزگاروں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی جب کسی سے دوستی کرنا چاہے تو خوب غور و فکر کر لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ ایمان و عمل کے بغیر رشتے بیکار ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس خود اپنا ایمان اور عمل نہیں تو کسی اور کی شفاعت، کسی اور کا وسیلہ، کسی اور سے نسبت اس کے کام نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل و کردار و تقوی کے ذریعہ متعین ہوتا ہے، ان کے حسب و نسب سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آ سکی اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم پہ ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔